ابو کا یہی ارادہ تھا کہ میرا بیاہ وسیم سے کریں گے۔ یہ بات میرے بچپن میں کان میں پڑ چکی تھی، تبھی باشعور ہوئی تو دل میں وسیم کے خیال کو بسا لیا۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ انہی دنوں میری منگنی کی رسم کرنے جب وسیم کے والدین گھر آنے والے تھے، والدہ ایک حادثے میں چل بسی۔ وہ میری منگنی کے سلسلے میں کچھ شاپنگ کرنے بازار گئی تھیں۔ جس راستے میں تھیں ان کو ایک بس کی ٹکر نے سڑک پر اچھال دیا۔ رکشہ تو چور ہوا سو ہوا، ساتھ میری ماں بھی چل بسی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی کبھی پل بھر ان سے جدا نہ ہوئی تھی کہ ایسا دن بھی دیکھنا پڑ گیا۔ والد بیچارے بھونچکا رہ گئے کہ گھر کی ویرانی کو روئیں یا بیٹی کی پاسبانی کریں۔ ان کی ملازمت ایسی تھی کہ دوسرے شہر ڈیوٹی لگ جاتی تو 3-4 ماہ گھر سے دور رہنا پڑتا۔ ان دنوں کبھی خالہ اور کبھی نانی ہمارے پاس آ کر رہتی۔ ابا کی یہی مجبوری تھی کہ میری خاطر دوبارہ گھر بسا لیا۔ نئی ماں آ گئی، جیسی بھی تھی ان کے آ جانے سے میں تنہا تو نہ تھی۔ ان دنوں میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ والد نے دوسری شادی کی اور مجھ کو سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں سونپ دیا، یہ کہہ کر کہ میری امانت ہے اور ہمارے گھر تھوڑے عرصے کے مہمان ہیں، اس کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ میں تمہاری ساری کوتاہیاں برداشت کر لوں گا، مگر فضا کی دل آزاری کی تو برداشت نہیں کروں گا۔ والد کی اس تنبیہ کو میری دوسری ماں نے دل پر لکھ لیا۔ بظاہر تو وہ مجھ سے ٹھیک پیش آتی، مگر چاہتی تھی کہ گھر کے کام کاج کا سارا بوجھ مجھ پر لاد دیں۔ اسکول کے بعد ذرا دیر کو آرام کرتی تو کام پر لگا دیتی۔ اس بات پر والد بھی چپ رہتے تھے، چاہتے تھے کہ میں گھریلو کام کاج سیکھ لوں، کیونکہ آنے والے دنوں میں سسرال میں یہی ہنر کام آنے والا تھا۔ جبکہ سگی ماں تو کام کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ یہ ماں حسن سلوک میں تو مجھ سے اچھی تھی، لیکن میری چچی اور خاص طور پر وسیم کو تو بالکل پسند نہ کرتی تھی۔ بہت جلد انہوں نے چچی سے بگاڑ پیدا کر لیا، جس پر چچا نے ان سے تلخ لہجے میں بات کی۔ ابا پر تو نئی نویلی بیوی کا جادو چل چکا تھا، سو بھائیوں میں ناچاکی ہو گئی۔ دونوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔ یوں وسیم کو بھی قدسیہ اماں نے گھر آنے سے روک دیا، گویا دونوں ہی ایک دوسرے سے ملنے سے رک گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کی جھلک کو ترسیں گے۔ امی زندہ تھیں تو روز کا آنا جانا ہمارے گھر میں وسیم کا معمول تھا۔ وہ خاص طور پر اس کے لیے کھانا بنا کر رکھتی، اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، وسیم کو ہی وہ بیٹا سمجھتی تھی۔ چچی سے بھی میری ماں کی گاڑھی چھنتی تھی، لیکن ابا کی نئی آنے والی شریک حیات نے تو وسیم اور اس کی ماں کو ذہنی طور پر قبول ہی نہ کیا۔ ان کا اپنے گھر آنا نحوست خیال کرتی۔ بالآخر ایسی خلیج حائل ہوئی کہ ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا۔ میں اور وسیم چند دن بہت پریشان رہے، پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب ہم دونوں اپنے اپنے کالج سے چھٹی کرتے اور باہر ہی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ملاقات کا دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس بات کا پتہ پرنسپل کو چل گیا، انہوں نے ماں کو بلوایا اور میری شکایت کی۔ چھوٹے شہروں میں یوں بھی بات جلد پھیل جاتی ہے اور عزت کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ جب سوتیلی ماں نے کالج کی پرنسپل کی تنبیہ کے بارے میں والد کو بتایا، انہوں نے بہت حد تک محسوس کی اور مجھ کو کالج سے اٹھا لیا، حالانکہ میں نے ان کی بہت منت سماجت کرنے کے بعد کالج میں داخلے کی اجازت لی تھی۔ کالج چھوٹ جانے کا مجھ کو بہت قلق ہوا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وسیم سے ملنے کا راستہ بند ہو گیا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا اور چچا کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ وسیم اپنے گھر کی چھت پر بھری دوپہروں کھڑا رہتا کہ میں آنگن میں نکلوں تو میرا دیدار کر لے، لیکن ماں کی مجھ پر کڑی نگاہ رہتی، وہ مجھ کو اکیلے چھت پر بھی نہ جانے دیتی۔ ان کی سختی کے سبب وسیم کو اپنی تائی سے نفرت ہو گئی اور میں بھی قدسیہ اماں کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک روز قدسیہ امی کی خالہ فوت ہو گئی اور بیٹھے بٹھائے ان کو گھر سے جانا پڑ گیا۔ تب وسیم کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ہمت کرو، ورنہ یہ عورت ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی۔ میں کیا ہمت کروں، کیا کروں آخر، جبکہ انہوں نے ابا کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ دراصل یہ میری شادی اپنے پہلے شوہر کے بیٹے انعام سے کرنا چاہتی ہیں، جو اپنے دادا دادی کے پاس رہتا ہے، کیونکہ ان کو ابا کے مکان اور جائیداد کی لالچ ہے جس میں وارث ہوں۔ اس وجہ سے چچی سے انہوں نے جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کیا ہے۔ یہ بات سن کر وسیم کو اور بھی غصہ آیا، کہنے لگا، جب تایا شہر سے باہر کی ڈیوٹی پر ہوں تم چھت پر آ کر مجھ سے ملنا، قدسیہ اماں کو نیند کی گولی کھلا دینا، ہم مل کر سوچتے ہیں اور اس سانپ کو اپنے درمیان سے ہٹانے کی کوئی ترکیب کرتے ہیں۔ میں سمجھی کہ اس کی بات کا مطلب ہے کہ کوئی تدبیر کر کے ہم اپنے باپوں کو پھر سے صلح پر راضی کریں گے۔ اب جب ابا ڈیوٹی پر رات کو گھر سے باہر ہوتے، میں سوتیلی ماں کو گہری نیند میں چھوڑ کر آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی۔ یوں میری اور وسیم کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہمارے گھروں میں ایک ہی عورت کام کرتی تھی جس کا نام زلیخا مائی تھا۔ اس کو وسیم نے روپے پیسے سے رام کر کے میرا اور اپنا پیامبر بنا لیا تھا۔ جب کچھ کہنا ہوتا پرچے پر لکھ کر مائی زلیخا کو دے دیتا، وہ ہمارے گھر برتن دھونے آتی، یہ پرچہ مجھ کو تھما دیتی۔
بس اس طرح ہمارا رابطہ قائم تھا۔ ان دنوں موبائل فون تو کیا، ہمارے شہر میں عام ٹیلی فون کا نظام صرف ڈاک خانے یا پھر اہم مقامات تک ہی محدود تھا۔ ایک روز اماں کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کو بستر پر نہ پا کر وہ مجھ کو گھر میں تلاش کرنے لگی۔ ان کے قدموں کی آہٹوں نے ہم کو چوکنا کر دیا۔ دبے قدموں زینے پر پہنچی اور جب وہ تلاش کرتی غسل خانے میں گھسی، بغیر آہٹ کے اس کمرے میں جہاں ابا اپنا دفتری سامان رکھتے تھے، صوفے پر لیٹ گئی۔ ماں کو کہیں نہ ملی تو انہوں نے مجھے پکارا۔ وہ چھت پر بھی مجھ کو تلاش کرنے کے بعد نیچے آ چکی تھی۔ ان کو یہ خیال نہ آیا کہ ابا دفتری سامان والے کمرے میں جہاں ان کی فائلیں وغیرہ ہوتی ہیں، میں آدھی رات جا کر لیٹ سکتی ہوں۔ وہاں تو دن کو بھی ابا کے سوا کوئی نہ جاتا تھا۔ ماں کی مسلسل پکار پر میں نے اسی کمرے سے جواب دیا، میں ادھر ہوں، آپ مجھے کیوں اس طرح پکار رہی ہیں؟ انہوں نے کمرے میں آ کر بتی جلائی اور بولی، تم یہاں کیوں پڑی ہو؟ ادھر کیا کام تمہارا؟ کیا یہ سونے کی جگہ ہے؟ ہر طرف تو کاغذ اور فائلیں ہیں، آخر تم کو اس وقت یہاں لیٹنے کی کیا سوجی؟ روحاسی ہو کر میں نے کہا، اماں آپ کو پتہ ہے نا، مچھر مجھ کو بہت کاٹتے ہیں اور آپ روزانہ کمروں کی کھڑکیاں تازہ ہوا کی خاطر کھول دیتی ہیں، پھر شام کو انہیں بند کرنا بھول جاتی ہیں تو کمرے میں مچھر بھر جاتے ہیں۔ تمام رات سو نہیں پاتی، بے چین کروٹیں بدلتی رہتی ہوں اور کھجاتی رہتی ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے، جانے آپ کو کیسے نیند آ جاتی ہے؟ پنکھا کھول لیا ہوتا تو مچھر نہ کاٹتے، آپ کو ہی تو پنکھے سے سردی لگتی ہے۔ اچھا آئندہ ادھر ادھر مت سونا، چلو اب اٹھو، اس اجاڑ کمرے سے اور میرے کمرے میں چل کر سو جاؤ، میں پنکھا چلا دیتی ہوں اور چادر لپیٹ لیتی ہوں، تم بھی چادر لے کر سو جانا۔ چادر سے دم گھٹنے لگتا ہے، میں بڑبڑاتی ان کے پیچھے ہولی، آج تو میرے کمرے میں سو جاؤ، کل سے اپنے کمرے میں سونا اور کمرہ بند رکھنا، تم کو تازہ ہوا نہ چاہیے نہ صحیح۔ اجاڑ کمروں میں سونے سے جن بھوت غالب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ کو اپنے تئیں ڈرایا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر مشکوک تھیں اور پہرا دیتی تھیں وسیم کی وجہ سے۔ اب جب میری چھت پر وسیم سے ملاقات ہوئی، اس کو بتا دیا کہ اماں پر نیند کی گولی بھی اب اثر نہیں کرتی، بہت چوکنی ہو گئی ہیں، ہوشیار نیند سوتی ہیں۔ اب یہ ہماری آخری ملاقات سمجھو، آج کے بعد چھت پر رات کو تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ یہ عورت تو سچ مچ ہم دونوں کے درمیان ایک کبھی نہ ٹلنے والی دیوار بن گئی ہے، اس کا کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری سوتیلی ماں سے نفرت کی تند لہروں میں بہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ خوف میں نے ہی ڈالا تھا کہ میری ماں میری شادی اپنے بھتیجے انعام سے کرانے والی ہے، حالانکہ انعام تو ان سے محض ملنے آتا تھا، وہ بھی کبھی کبھار میرے والد کی اجازت سے۔ قصہ یہ تھا کہ جب قدسیہ اماں بیوہ ہوئی تھیں، وہ ایک بیٹے اور بیٹی کی ماں تھی۔ ان کے بھائیوں نے بچے پہلے شوہر مرحوم کے والدین کے حوالے کر دیے اور بہن کو گھر لے آئے۔ کچھ عرصے بعد میری سگی امی فوت ہوئیں تو ان کی شادی ابا سے ہو گئی۔ شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میرے والد ان کو پہلے شوہر سے جو بچے تھے ان سے ملنے دیں گی، سو بیٹی سے ملنے قدسیہ اماں بھائی کے گھر جاتی اور بیٹا یعنی انعام ان سے ملنے کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ جب وہ آتا میں انعام کے سامنے بھی نہ جاتی کہ یہ ابا کا حکم تھا۔ قدسیہ اماں کی مجھ پر سختی اور وسیم سے ملنے پر پابندی کے باعث یہ قصہ میرے ذہن نے از خود کر لیا کہ وہ شاید ہمارے مکان کی خاطر میرا بیاہ انعام سے کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ یہ خود ساختہ کہانی جو میرے ذہن نے گھڑی وسیم کے گوش گزار کر دی، جس کو اس نے سچ مان لیا۔ جس رات اماں نے مجھ کو بستر پر نہ پا کر گھر بھر میں ڈھونڈا، اس کے بعد میں صرف ایک بار ہی وسیم کو رات کو چھت پر ملی۔ اس کے بعد کچھ روز ہم نہ ملے، میں خاموش ہو بیٹھی اور وہ بھی خاموشی سے آگ میں جلتا رہا۔ ایک دن اس نے اماں زلیخا کے ہاتھ پرچہ بھجوایا جس پر لکھا تھا کہ آج رات 2 بجے اوپر آ جانا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابا ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے اور ماں گہری نیند سو رہی تھی، کیونکہ آج میں نے ان کو نیند کی 4 گولیاں دودھ میں ڈال کر دے دی تھی کہ وسیم نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ میں بھی نہ چاہتی تھی کہ وہ نیند سے اٹھ جائیں اور مجھ کو نہ پا کر شور مچا دیں۔ نیند کی 4 گولیاں دینا گویا بقول وسیم کے یہ ہمارے مسئلے کا پکا حل تھا۔ ان کا کہنا جو رقیب بن کر ہم کو ملنے نہ دیں، اس کو گہری نیند سلا دینا چاہیے۔ میں چھت پر آئی تو وہ بولا، آج سے تایا کی دوسرے شہر ڈیوٹی ہے، تم ایسا کرو بیرونی دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دو، چھت پر سردی ہوتی ہے، آج ہم کمرے میں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے، کیونکہ تمہاری اماں قدسیہ تو اب خوب گہری نیند سوئیں گی، ہم صبح تک باتیں کر سکتے ہیں، کسی کا خوف بھی نہ ہوگا۔ آج میں تم کو خوشخبری سنانے والا ہوں، میری ترقی ہو گئی ہے اور تنخواہ بھی بڑھی ہے۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں نے صحن میں آ کر بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی اور وہ ہمارے زینے سے اتر کر اپنے گھر کے دروازے سے ہمارے گھر میں آ گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں آرام سے بیٹھ گیا اور ہم نے بے فکر ہو کر باتیں کی۔ اس نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی اور صبح اذان سے قبل چلا گیا۔ سردیوں کا موسم شروع تھا اور چھت پر رات کو سردی زیادہ ہو گئی تھی، لہٰذا جب ابا کی 2 ماہ کی ڈیوٹی دوسرے شہر ہوئی، ہم قدسیہ اماں کو نیند کی گولیوں سے گہری نیند سلا کر بے فکری سے گھر میں ملاقاتیں کرتے۔ جب تک ماں 4 گولیوں سے گہری نیند سوتی رہیں،
ہماری ملاقاتیں اسی طرح ہوتی رہیں۔ کچھ عرصے بعد ان گولیوں نے بھی اثر کھو دیا۔ کیا خبر جعلی ہوتی تھیں یا اصلی؟ بہرحال ایک روز 4 گولیوں نے بھی اثر نہ کیا اور وہ آدھی رات کو اٹھ گئیں۔ یہ تو خیر ہوئی کہ ان پر نیند کا غلبہ تھا۔ وہ غسل خانے گئیں اور پھر دوبارہ اپنے بستر پر آ کر سو گئیں۔ انہوں نے یہ پڑتال نہ کی کہ اپنے بستر پر موجود ہوں یا نہیں۔ ہم نے ان کو غسل خانے جاتے دیکھ لیا تھا، دم سادے رکھا اور دعا کی، اللہ پاک آج ہم رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں۔ اس رات خیریت گزری۔ ہوتا یہ تھا کہ اماں قدسیہ نے جو بلی پال رکھی تھی وہ اپنے گلاس سے کچھ دودھ اس کی پیالی میں ڈال دیتی۔ اس طرح ان کی بلی بھی گہری نیند سوتی رہتی اور وہ بھی۔ جس روز ان کی رات آنکھ کھلی اس روز انہوں نے دودھ پیا ہی نہ تھا، بلی کے لیے رکھ دیا اور وہ اس کی پیالی میں بھی ڈالنا بھول گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ تبھی آدھی رات کو اٹھ کر واش روم گئی تھیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ 4 گولیاں بھی اب ان پر بے اثر ہو گئی ہیں۔ میں نے اگلی رات مقدار زیادہ کر دی۔ وہ دل کی مریضہ تھی، گولیوں کی اتنی مقدار کا نشہ برداشت نہ کر سکی اور رات کو کسی وقت ان کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ میں نے ان کی جان لینے کے ارادے سے ایسا نہیں کیا تھا، میں تو یہی سمجھی کہ گہری نیند سو رہی ہیں۔ کیا خبر تھی کہ ابدی نیند سو چکی ہیں۔ اس روز رات بھر جاگنے کے باعث میری آنکھ بھی کافی دیر بعد کھلی۔ وہ بھی مجھ کو زلیخا نے جگایا، بولی بی بی کیا ہوا ہے، 11 بج گئے ہیں اور آپ دونوں ماں بیٹی دن چڑھے سو رہی ہیں۔ بڑی آپا کو آواز لگائی، وہ نہ اٹھی۔ آپ کی طرف آئی تو وہ آپ بھی آنکھیں موندے پڑی ہیں۔ میں تو تمہاری ایک آواز پر اٹھ گئی ہوں نا، مگر گھر کے اندر آئی کیسے ہو؟ آپ کا بیرونی در کھلا ہوا تھا۔ وہ بولی اچھا اماں کو دیکھتی ہوں۔ اماں کے کمرے میں گئی، وہ کب اٹھنے والی تھیں؟ ان کو رات میں گولیاں جو زیادہ دی تھیں کہ آج شام سے پہلے اٹھنے والی نہیں۔ زلیخا سے کہا تم آج کام کی چھٹی کر لو، اماں جاگ گئیں تو ان کے درد شروع ہو جائے گا۔ رات اچانک ان کے پتے میں درد اٹھا، رات بھر نہ خود سوئیں نہ مجھے سونے دیا۔ مشکل سے آنکھ لگی ہے ان کی۔ ایسا کرو تم کل آنا۔ پرچہ بھی لکھ کر زلیخا کو دے دیا کہ اسے دے دینا۔ وہ پرچے کو مٹی میں دبا کر چلی گئی۔ پرچے میں نے لکھا تھا، وسیم کل میں نے اماں کو گہری نیند سلانے کے واسطے جو گولیوں کی زیادہ مقدار دے دی تھی وہ تو اب بے ہوش پڑی ہیں، تم آ کر ان کو دیکھو تو ذرا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، وہ آ گیا۔ ہم اماں کے پاس گئے، اس نے ان کو ہلا جلا کر دیکھا، ناک پر ہاتھ رکھا، نبض دیکھی، کہا کچھ نہیں، گولیوں کے نشے کا اثر ہے، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، 2-4 گھنٹے بعد شاید ہوش آ جائے۔ بے وقوف ہو تم فضا، تم نے ان بیچاری کو زیادہ گولیاں کیوں دے دیں؟ اچھا میں دوبارہ آ جاؤں گا، فکر نہ کرو، بے ہوش ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر مجھ کو چین نہ آ رہا تھا۔ خیال آیا کہ ان کی پالتو بلی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے لیے چائے پراٹھا بنایا، ناشتہ کیا اور پھر بلی کو دیکھنے نکلی تاکہ اس کو کھانا ڈالوں۔ اماں اٹھیں گی تو خفا ہوں گی کہ میری بلی کو کھانا کیوں نہیں ڈالا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک حصہ مرغیوں اور بکریوں کے لیے والد نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ عقبی صحن تھا جس کا فرش کچا تھا، ہم اس کو کچا ہی کہتے تھے۔ اماں کی بلی کی تلاش میں کچے کی طرف گئی۔ یہاں کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا اور یہاں چوہے کی کھٹپٹ کے باعث بلی اکثر کاٹ کباڑ میں گھسی رہتی۔ اس کو پچکارا، وہ کچے میں بھی کہیں نظر نہ آئی، ورنہ پچکارنے پر جہاں ہوتی نکل کر سامنے آ جاتی۔ میں نے جھک کر کاٹ کباڑ کی پڑتال کی تو وہ مجھ کو وہاں پڑی ملی۔ لکڑی سے ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ رات کو جو اماں نے دودھ پیا وہ کچھ اس کی پیالی میں بھی ڈال دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو گولیاں وسیم نے لا کر دی تھیں وہ شاید کچھ زیادہ پاور والی تھی کہ دودھ پینے کے بعد اماں اور ان کی بلی دونوں ہمیشہ کی نیند سو گئی تھیں۔ شام کو وسیم آیا، اماں کو دیکھا، مجھ سے کہا کہ ابھی تک بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس دوران کوئی آ کر اماں کا پوچھے تو کہنا طبیعت خراب تھی، سو رہی ہیں۔ رات 12 بجے تک وہ نہ آیا۔ میرا جی گھبرانے لگا، دوبارہ قدسیہ اماں کے پاس گئی، پکارا، ہلایا جلایا، مگر وہ ہوتی تو اس جہان میں تبھی جواب دیتی۔ مجھ کو یقین ہو گیا کہ اماں مر گئی ہیں۔ میں رونے لگی، مگر منہ پر دوپٹہ رکھ کر دھیمے دھیمے کہ آواز نہ ہو۔ رات کا 1 بجا تھا، تبھی کھٹکا ہوا۔ میرے کان تو دروازے پر لگے ہوئے تھے وسیم کے انتظار میں، اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ دروازہ کھولا، وسیم نے کہا کہ تم کمرے میں چلی جاؤ اور اندر سے کنڈی لگا لو، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، ڈاکٹر کو دکھا لوں، میں اماں کو اسپتال لے جاؤں گا، میرے ساتھ دوست ہیں، ان کی گاڑی میں لے جانا ہے، تم سامنے مت آنا ان لوگوں کے۔ میں کمرے میں چلی گئی، اندر سے کنڈی لگا لی، وہ دوستوں کو اندر لے آیا، ان کے پاس کدالیں تھیں، وہ اماں کے کمرے میں گئے، سب نے مل کر ان کو اٹھایا اور کچے میں لے گئے۔ تجسس کے مارے مجھ سے نہ رہا گیا، دروازہ کھلا اور کچے میں جھانکا۔ وہ صحن میں کدالوں سے گڑھا کھود چکے تھے۔ سمجھ گئی کہ تن مردہ کو یہ گھر کے اندر کچے میں گڑھا کھود کر سپرد خاک کر رہے ہیں۔ اماں واقعی مر چکی ہیں، ادھر ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ بمشکل واپس کمرے تک آئی، جسم کانپ رہا تھا، بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خدا جانے کب وسیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بھیانک کام کو انجام تک پہنچایا، اور پھر وہ اور اس کے ساتھی صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے وہ ہمارے گھر کے دروازے کی کنڈی بھی اندر سے لگا کر نہ گیا، خود ہماری چھت سے اپنی چھت پر اور پھر وہاں سے زینے طے کرتے اپنے گھر چلا گیا۔
صبح جب میری آنکھ کھلی خوف سے بستر سے نہ اٹھ سکتی تھی۔ ناچار اٹھی، پہلے اماں کے کمرے میں جھانکا، اماں نہ تھی، ان کا بستر خالی تھا۔ ظاہر ہے ان کو آدھی رات کو وسیم نے کچے کے صحن میں دفنا دیا تھا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی تھی۔ میں گمسم اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، یہ میری غلطی کے سبب ہوا تھا۔ اب در پر زلیخا آئی تھی، بولی کب سے در بجا رہی ہوں بیوی، کیا سو رہی تھی؟ غسل خانے میں تھی، اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رات کو ابا آ گئے اور ان کو اسپتال لے گئے آپریشن کروانے۔ اچھا فضا بی بی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تم اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہارے پاس کون ہے؟ ابا کہہ کر گئے ہیں مائی زلیخا سے کہنا خالہ کے گھر جا کر ان کو تمہارے پاس بھیج دے گی۔ ٹھیک ہے بی بی، فکر نہ کرو، میں کام ختم کر کے چلی جاتی ہوں۔ آج کام نہ کرو، تم بس جا کر میری خالہ کو بلا لاؤ۔ وہ چلی گئی۔ دوپہر کو خالہ آ گئیں، بولی بیٹی میں قدسیہ کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی ہوں، تم ایسا کرو میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہو، میں تمہاری چچی کے گھر جاتی ہوں اور پھر ہم گھر کو تالا لگا جاتے ہیں اور چابی ان کو دے جاتے ہیں، آپ یہاں رہ جائیے۔ فضا بیٹی میں یہاں رات نہیں رک سکتی، تمہارے خالو کی طبیعت خراب ہے، ان کے پاس دیکھ بھال کو میرے سوا کوئی نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ مجھ کو تو گھر سے وحشت ہو رہی تھی، ابا سے بھی رابطہ نہ کر سکتی تھی، خالہ کی بات مان لی۔ انہوں نے چچی جان کو جا کر یہ بتا دیا کہ منظور آئے تو کہہ دینا کہ خالہ فضا کو لے گئی ہیں، اللہ ان کی قدسی اماں کو صحتیاب کر دے اور وہ خیریت سے لاہور سے آ جائیں۔ چچی جان کو خالہ کی زبانی معلوم ہوا کہ خالہ قدسیہ گھر پر نہیں ہے، جیٹ آپریشن کرانے لے گئے ہیں، سو انہوں نے چابی رکھ لی۔ کچھ دن ہمارا گھر بند پڑا رہا، ادھر میرا دل بھی جیسے بند ہوا جاتا تھا، جب ابا آئیں گے اور ہم دونوں کو گھر میں نہ پائیں گے تو کیا ہوگا۔ وسیم تو اگلے ہی دن شہر سے غائب ہو گیا، وہ دوسرے شہر ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ ابا آئے، تالا دیکھا، لا محالہ بھائی کے گھر سے پتہ کیا، چچی سے پوچھا، انہوں نے وہی دہرایا جو خالہ بتا کر گئی تھی۔ وہ فکر مند ہو گئے، پہلے خالہ کے گھر آئے، مجھ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور تمہاری ماں کدھر ہے؟ میں نے جھوٹ بولا کہ ایک روز سو کر اٹھی تو ماں موجود نہ تھی، انتظار کیا کہ کہیں قریب گئی ہوں گی، آ جائیں گی۔ دن بھر انتظار کرتی رہی، نہ پلٹی تو خالہ کو زلیخا کے ذریعے بلوایا، ان سے اماں کے آپریشن کا اس لیے کہہ دیا کہ گھر سے بغیر بتائے ماں کے چلے جانے سے کہیں لوگ غلط مطلب نہ لے لیں۔ والد اور پریشان ہو گئے، وہ قدسیہ اماں کے میکے گئے، انعام کو بلوا کر پوچھ گچھ کی، ان لوگوں کو تو کسی بات کا علم ہی نہ تھا، اماں قدسیہ ادھر گئی ہی نہ تھی۔ اب سوائے پولیس میں رپورٹ گمشدہ درج کرانے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ پولیس نے گمشدہ اماں قدسیہ کے کیس کی تفتیش شروع کر دی، گھر میں آ کر گھوم پھر کر سب جگہوں کا بغور معائنہ کیا۔ کچے میں ایک جگہ فرش پر ان کو مٹی بھربھری لگی، جیسے کسی نے یہ جگہ کھود کر پھر اس میں مٹی بھر دی ہو۔ وسیم کے ساتھیوں نے جلدی میں گڑھا کھودا، لیکن اس کو بہت زیادہ گہرا نہیں کھود سکے۔ پولیس نے کھدائی کی تو تھوڑی سی گہرائی کے بعد اماں قدسیہ کا تن خاکی ظاہر ہو گیا۔ ابھی تفتیش جاری تھی کہ جہاں جا کر وسیم چھپا تھا، اس کے دوست نے آ کر میرے والد سے رابطہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ تمہارا بھتیجا اپنی چچی کو آپ کے صحن میں دفن کر کے آیا ہے، کیونکہ غلطی سے آپ کی بیٹی نے ان کو پتے کے درد کے دوران کوئی ایسی دوا دے دی تھی کہ وہ دوا کی تیزی نہ سہ سکیں اور جاں بحق ہو گئیں۔ تبھی آپ کی بیٹی نے وسیم کو بلا کر ماجرا بتایا، کیونکہ بچی ڈر گئی تھی۔ وسیم نے اس خوف سے کہ قتل کا الزام نہ فضا پہ آ جائے، قدسی اماں کی لاش کو صحن میں دفن کرا دیا اور میرے پاس آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہے، آپ کو تمام بات سے آگاہ کرنے کو اسی نے مجھے بھیجا ہے، آگے آپ کی مرضی جو کارروائی کریں۔ ابا جانتے تھے کہ فضا قتل نہیں کر سکتی، غلط مقدار میں دوا ضرور دے دی ہوگی، کیونکہ جب قدسی اماں کے پتے کا درد ہوتا تھا تو ان کو کافی تکلیف ہوتی تھی، وہ درد کی دوا میرے ہاتھ سے لیتی تھی اور کچھ عرصے بعد ان کا آپریشن کرانے کا ارادہ تھا۔ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، انہوں نے پولیس سے نہ تو میرا نام لیا نہ وسیم کا، البتہ اماں قدسیہ کو ہی گناہگار ٹھہرا دیا گیا۔ ان کے بھائی اور قریب رہنے والوں نے ان کو اور مجھ کو بچانے کی خاطر یہ گواہی دی کہ کبھی کبھار ان سے ملنے کوئی شخص ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں آتا تھا، وہ تب فضا کو خالہ کے گھر بھجوا دیا کرتی تھی۔ ہم منہ سے خاندان کی عزت کی خاطر یہ معاملہ عیا نہیں کر سکتے تھے، یہ سوچ کر ممکن ہے اس خاتون کے میکے سے کوئی رشتہ دار ملنے آتا ہو تو ہم تہمت نہ لگانا چاہتے تھے۔ غرض پولیس کی مطلوبہ تواضع کی جائے تو کوئی بھی کہانی بنائی جا سکتی ہے، کیس کو خودکشی بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ان کی گمشدگی کا نہ تھا، بلکہ لاش کی صحن سے برآمدگی کا تھا۔ والد ایسے محکمے میں تھے کہ ان کی دن رات وہاں موجودگی اور ڈیوٹی کے اوقات کار میں وہاں پر موجود رہنا ثابت تھا۔ بہرحال جس طرح بھی ممکن ہوا، اماں قدسیہ کا کیس تلاش گمشدہ کا ہی رکھا گیا اور کہانی کے دوسرے حصے کو تفتیش میں نہ جانے کیسے درج کیا گیا کہ نہ تو مجھ کو تھانے جانا پڑا کہ میں 16 برس کی ایک ناسمجھ اور بن بیاہی بچی تھی، اور نہ وسیم کو کہ اس کا تو اس معاملے میں کہیں ذکر تک کسی نے نہ کیا۔
سبھی ایک تھے اور دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وسیم نے مجھ سے ملاقات کی خاطر چند گولیاں ضرور لا دی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی زیادہ مقدار میں دے دینا، یہ میری کم عقلی تھی۔ اس خیال سے کہ ان کو بہت گہری نیند آئے میں نے زیادہ مقدار میں دے دیں جو وہ سہ نہ سکیں۔ ان کو ہوش آ ہی نہ سکا اور بے ہوشی میں اس جہان سے چلی گئیں۔ ان دنوں موبائل فون تھے نہ اتنی معلومات بچیوں کو ہوتی تھی کہ کون سی گولیاں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے جان چلی جاتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم دونوں میں سے نہ وسیم اور نہ ہی میں اماں قدسیہ کو زندگی کی نعمت سے محروم کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہماری پھوٹی تقدیر کہ ہماری لا علمی اور بے وقوفی سے ایسا ہو گیا۔ پھر وسیم نے مجھ کو بچانے کی خاطر اماں کو گڑھے میں چھپا دیا۔ والد اور تایا نے اس کیس کی سنگینی کی خاطر رنجش ختم کر کے صلح کر لی کہ دونوں ہی اولادیں خطرے میں تھیں۔ قدرت نے میری شادی وسیم سے لکھ دی تھی تو وہ ہو گئی۔ اس واقعے کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہوں، دل کا بوجھ اتارنے کو اپنی کہانی چھوڑے جا رہی ہوں۔ پوتی کو تاکید کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس لفافے کو کھولنا۔ آج دادا وفات پا چکے، دادی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ان کی یہ کہانی محبت کی ایک کومل کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک خوفناک یادگار کہانی ہے جس کو ان کے بعد جس نے بھی پڑھا ہوگا سجدہ رہ گیا ہوگا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔